بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی 22 تاریخ کو پشاور میں پی ڈی ایم کا جلسہ عام منعقد ہوا، جس میں مختلف جماعتوں کے قائدین نے عوام سے خطاب کیا۔ سب سے پہلے بلوچستان کے اختر مینگل صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے بلوچستان کی محرومیوں اور اس سے کی گئی زیادتیوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ ہم 70 سال سے یہ زیادتیاں سہ رہے ہیں، آخر کب تک یہ سہتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا نام نہ لو، تو آپ کا کوئی نہ کوئی تو نام ہوگا، کس نام سے پکاریں آپ کو۔ ان کے الفاظ ان کی محرومیوں کے عکاس تھے، ان میں تلخی تھی اور گلہ بھی تھا۔ میں بلوچستان کی طرف سے آپ کو وہ مثالیں دیتا ہوں، بلوچستان کے علاقے میں وہ ان گاؤں کی مثالیں آپ کو دوں گا جہاں پر گاؤں کے گاؤں اجاڑ دیے گئے ہیں۔ بلوچستان کے وہ علاقے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو جو ہے غائب کر دیا گیا ہے۔ آج بھی ہماری مائیں اور بہنیں سڑکوں پر اپنے بچوں کی بھیک مانگ رہی ہیں۔ آج بھی بلوچستان میں کسی علاقے میں آپ جائیں، چاہے وہ الیکشن کا دن ہو، آپ سے وہاں کے لوگ سڑک کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، آپ سے روزگار کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، آپ سے اسکول اور کالج کی ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ ہر ماں جن کے سر پر ہم نے اور آپ نے دوپٹے رکھے تھے، ان کے سروں سے دوپٹے اٹھا دیے گئے ہیں۔ ہماری اور بلوچوں اور پشتونوں کی غیرت کی نشانی ہماری پگڑی ہوتی ہے۔ اس سرزمین میں، اس ملک نے ہمارے بلوچوں اور پشتونوں کے سر سے جو ہے پگڑی تک اتار دی ہے، اور پھر بھی ہم سے امید رکھتے ہیں۔ ہم نے یہ ملک نہیں توڑا، یہ ملک 1970 میں ٹوٹا ہے تو اس کے ذمہ دار نہ بلوچ ہے، نہ پشتون ہے، نہ ہی یہاں کی سیاسی قیادت ہے۔ اس ملک کو توڑنے والے آج وہی ہیں جن کے خلاف آج آپ اور ہم جو ہیں اس جلسے گاہ میں متحد ہو کے کھڑے ہیں۔ وہی قوت جس نے اس ملک کو توڑا، وہی قوت جس نے اس ملک کو اس نہج پر پہنچایا ہے کہ کوئی گھر بھی محفوظ نہیں۔ آج دہشت گردی کا جو یہاں پر بازار گرم ہے، اس کی ذمہ دار یہاں کے معصوم نہیں۔ کہتے ہیں کہ جی پشتون دہشت گرد ہیں، بلوچ دہشت گرد نہیں۔ دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے دہشت گردوں کو یہاں پر پناہ دی، دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے دہشت گردوں کو یہاں پر فائنانس کیا، دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے یہاں پر ماؤں بہنوں کی جو ہے گودیں اجاڑی، دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے بلوچوں کی سرزمین پر جو ہے بلوچوں کے خون بہایا، دہشت گرد وہ ہیں جہاں پر پشتونوں کے گاؤں کو جو ہے قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ آج ہمارے اور آپ کے گاؤں جو وہ آباد اور گاؤں تھے، آج وہاں پر قبرستان بنا دیے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے، یہ آپ بھی اور ہم یہ وعدہ کریں کہ جب تک اس ملک میں حقیقی جمہوریت نہیں آتی، خان باچا خان اور خان ولی خان کے پیروکار، خان باچا خان نے اپنی تمام زندگی یہاں پر بسنے والے مظلوموں کے لیے وقف کر دی تھی۔ اسی طرح میر غوث بخش بزنجو، سردار عطا اللہ مینگل، نواب بگٹی اور نواب خیر بخش مری نے یہاں پر ان مظلوموں کی حقوق کی جد و جہد میں سالوں سال قید کاٹی۔
لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں ملا کیا؟ آج غفار خان کی اولادوں کو، ان کے نواسوں کو غداروں کی لقبات دیے جاتے ہیں. آج میر غوث بخش بزنجو اور سردار عطا اللہ مینگل کے پیروکاروں کو غداروں کے لقبات دیے جاتے ہیں. آئیں بیٹھے ہم سے حساب کریں. آئیں وہ ترازو لائیں جو آپ کے ان عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں، ان ترازو سے تول کر دیکھیں کہ ہم آپ کے قرضدار ہیں یا آپ ہمارے قرضدار ہیں. یہاں پر ان حکمرانوں نے، فوجی حکمرانوں نے، لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام نہ لو. کیا نام دوں ان کو؟ آپ ہی بتائیں کیا نام دیں ان کو؟ کوئی تو نام ہوگا. جب تک کہ اس نام سے پکار کر اس کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ تم گناہگار ہو، اس ملک میں دہشت گردی کے ذمہ دار تم ہو، اس ملک کو توڑنے والے تم ہو، اس ملک کو محکومی کی اس حالت میں پہنچانے والی یہاں کی وہ کلاس ہے جس کو فوج کہا جاتا ہے، اور اس کے وہ اکابرین، اس کے وہ جنرل ایوب سے لے کر موجودہ جو جنرل ہیں، وہ تمام کے تمام جو اس کے ذمہ دار ہیں. یہ ملک جو 2 لخت ہوا، کسی سیاسی پارٹی نے اس کو نہیں توڑا. لاکھوں بنگالیوں کا قتل عام کسی سیاسی ورکر نے نہیں کیا. ہزاروں کی تعداد میں بنگالیوں خواتین کی عصمت دری کسی سیاسی کارکن نے نہیں کی. یہ وہی لوگ تھے جو آج انہوں نے جو ایک کٹ پتلی ایک حکومت لا کر آپ پہ رم پر قائم کی ہوئے. یہاں پر بھی کٹ پتلی ہوگی. ہمارے بلوچستان کی تو کچھ بات ہی ہو، کچھ اور ہے بھائی. یہاں پر میں وہ کارکنان دیکھ رہا ہوں جنہوں نے شاید باچا خان کے ساتھ، خان ولی خان کے ساتھ جو جدوجہد کی ہوگی. ہم نے اپنی تمام تر زندگی سیاسی پارٹی بنانے میں لگائی ہوئی ہے، لیکن یہاں کے اسٹیبلشمنٹ نے راتوں رات پارٹیاں بناتی ہیں. یہاں کے حکمرانوں نے راتوں رات پارٹیاں بنا کر بلوچستان پر جو مسلط کر دی. کوئی اور نام نہیں ملا، کوئی اور نام نہیں ملا تو اس کو باپ کا نام دے دیا. بابا، باپ کا نام ایک بڑا ہی، اس کو کہتے ہیں کہ قابل احترام نام ہوتا ہے. ہم اور آپ اس باپ کے نام پر جو ہے مر مٹتے ہیں، لیکن پاکستانی حکمرانوں نے، ہمارے بلوچستان میں مائی باپوں نے، ہمارے مائی باپوں نے جو وہاں پہ ایک باپ پارٹی بنا دی. اور اسی طرح پورے ملک میں مختلف ناموں سے جو انہوں نے سیاسی پارٹیاں بنائے ہوئے ہیں. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بہت سخت تنقید کی انتظامیہ پہ، سول انتظامیہ پہ نہیں بلکہ مہربانوں پہ. اور انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ لو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو آپ اپنی روش درست کر لیں، ورنہ ہم آپ کا نام بھی لیں گے اور آپ کے سامنے ڈٹ کر کلمہ حق بھی پڑھیں گے. میرے محترم دوستو، ایسے حالات میں آج ہم یہاں پشاور میں جلسہ عام منعقد کر رہے ہیں، جب اس سے پہلے ہم نے گوجرانوالہ میں ان بڑے اجتماعات کا آغاز کیا. ہم نے کراچی میں جلسہ کیا، ہم نے کوئٹہ میں جلسہ کیا، اور آج اہل پشاور نے اور خیبر پختونخوا کے عوام نے تو ریفرینڈم ہی کر دیا. اور اس جلسے میں اس عظیم الشان شرکت کے ساتھ آپ نے دھاندلی کے نتیجے میں آنے والی حکومت کو مسترد کر دیا ہے. میرے محترم دوستو، ہم نے
پہلے ہی دن یہ اعلان کر دیا تھا کہ الیکشن میں بدترین دھاندلی کی گئی ہے. تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا تھا اور آج وہ آواز عام آدمی کی آواز بنتی چلی گئی اور آج یہ آواز پوری قوم کی آواز ہے, پوری قوم کی متفقہ آواز ہے. اور آپ کے جلسوں سے آج حکمران جماعت اور ان کے پشتیبان بوکھلائے ہوئے ہیں. آگے بڑھنا ہے اور ان کے اقتدار کے قلعے کو فتح کرنا ہے. ان کو یہاں سے ذلت و رسوائی کے ساتھ نکالنا ہے. جنگ کا اعلان کر چکے ہیں, اب میدان جنگ ہے. میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے. آپ دھاندلی کریں وہ جرم نہیں. ہم دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں تو آپ ہم سے خفا ہوتے ہیں. پھر خفا نہ ہونا, پھر برداشت کرنا. لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ 2 سال کے عرصے میں تم نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے. اور جب کسی ملک کی معیشت گرتی ہے تو پھر وہ ریاست باقی نہیں رہ سکتی. ریاست کے بقا کا دار و مدار مستحکم معیشت پر ہوا کرتا ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 3 روز پہلے اپنا بیان جاری کیا ہے کہ سن 1951-52 کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا سالانہ بجٹ 0.4 پر آیا ہے. یعنی اگلے سال میں آپ کی ترقی ہی نہیں, اور اس سے اگلے سال بھی کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں. پھر ہمیں کہتے ہیں معیشت کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں. یہ اشارے کہاں سے مل رہے ہیں؟ یہ کس چیز کے اشارے ہیں؟ میرے محترم دوستو, روس سوویت یونین کیوں تباہ ہوا؟ دفاعی لحاظ سے طاقتور تھا لیکن معاشی لحاظ سے کمزور ہوا, اپنا وجود کھو بیٹھا. آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا گیا ہے. آج یہ پاکستان کا گوربچوف بننا چاہتا ہے. جس طرح اس کی غلط روش نے اور غلط پالیسی نے سوویت یونین کا خاتمہ کیا, آج یہ پاکستان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. عجیب بات یہ ہے, عجیب بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو کہتا ہے کہ یہ مجھ سے NRO چاہتے ہیں. اور د NRO دومره ساده چې موږ د NRO دا او هم نه قبلو. دته بس NRO تغواړي او موږ دل نه درکو. تا په NRO د سلوار لعنت چې موږ تا نه غواړو. داخل اشارہ بولے پتبر میں درتا ہوا والا پتبر اشارے نہ خبر ہوتے دا اس بے پلوڑ سمو کا خدا کول د چا سره واسطه نه وپرې وته. انشاءاللہ
हमने चैलेंज कर दिया है और वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं, हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। धांधली हुई है, धांधली की गई है, हमें धांधली करने वाला भी मालूम है और वो जो नामालूम है वो हम सबको मालूम है। हम फौज और इदारे का एहतराम करते हैं अगर वो हमारा दिफाई इदारा है। अगर दिफाई इदारा है हमारे सर आंखों पर, लेकिन अगर वो सियासी इदारा बनने की कोशिश करेगा तो फिर तनकीद बर्दाश्त करनी होगी। फिर ये मत कहें कि हमारा नाम न लिया करो, फिर तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा, फिर तुम पर तनकीद भी की जाएगी, फिर आपके सामने कलमे हक भी कहा जाएगा। और आज भी हम आपको मोहलत देते हैं, आप उनके पुश्तैबानी से पीछे हट जाए, दस्तबरदार हो जाए और आप कह दे कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। आखिर में मैंने इसमें महमूद खान अचकज़ई साहब का खिताब भी शामिल कर दिया है। वो भी इनकी तरह सख्त था। अब सूरत हाल ये है कि इस हुकूमत को लाने वाले फंस चुके हैं। उनके निकलने का एक ही रास्ता है कि वो ऐलान कर दें कि हम इस हुकूमत के साथ नहीं हैं, हम न्यूट्रल हैं और हम सियासत में हमारा कोई दखल नहीं है। क्योंकि ये पीडीएम की तहरीक जिस सिमत में जा रही है, ये इसके रुकने का कोई इम्कान नहीं है। अवाम में ये मकबूल हो चुकी है। अवाम जोक दर जोक निकल के आ रहे हैं उनके जलसों में, और उन अवाम का जज्बा ख़ास तौर से देखने के लायक है। अब तसादुम की सूरत हाल पैदा हो रही है, लिहाजा बेहतर यह है कि वक्त से पहले ही इशारे दे दिए जाएं मस्बत किस्म के, और टेबल पे बैठ के मसले को हल कर लिया जाए। बसूरत दीगर हालात काबू से बाहर हो जाएंगे और फिर मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। बस मेहरबानी। د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د مختلفو سیمو څخه راغلو د جمعیت علماء اسلام، د عوامي نیشنل پارټۍ، پیپلز پارټۍ، قومي وطن پارټۍ او د پښتونخوا مليان پارټي کارکنانو نن په داسې یو وخت کې د پی ډي ایم جلسه په پېښور کې، پېښور چې له زمانو د تحریکونو مرکز اوسېدلی دی، پېښور پښتونخوا چې هر وخت له مقاومت بنیاد اوسېدلی دی، نن په داسې یو وخت کې موږ دې ښار ته راغلي یو چې پاکستان د خپل تاریخ تر ډېر خطرناک دور راوځي. نن پښتانه راجمع شوي دي. زه مجبوره یم دلته اختر مینګل وویل چې دوی وایي نوم یې مه اخلئ. خبره دا ده د قرآن کریم د یو ادنا پیروکار په توګه قرآن کریم وایي تاسې رښتیا ګواهي مه پټوئ. کاغه ستاسې د مور خلاف وي، کاغه ستاسې د پلار خلاف دي، کاغه ستاسې د ډېر نږدې خلاف وي. نو نن چې وطن ډېر په تکلیف دی، دا دنیا د سبب او نتیجې دنیا ده. نن پکار ده چې موږ صفا ووایو. د پاکستان د بربادۍ بنیاد
د پاکستان په سیاست کې د پاکستانی جرنیلانو ISI MI مداخلت دی. که څوک پاکستان چلول غواړي، که څوک غواړي چې پاکستان د 22مې صدۍ په ملکونو کې د سیال په توګه ودرېږي، هغه به د دې ملک سره د وفادارۍ دپاره دا فیصله خامخا کوي. خلک وایي PDM مذاکرات نه کوي. موږ PDM د دې دپاره نه دی جوړ کړی چې موږ وخت تېرول غواړو. PDM اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ ہمارے پاس بیکار وقت ہے. PDM اس لیے بنا ہے کہ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے. دنیا میں وہ تنہا اور اکیلا ہے. وہ گرے لسٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر ہم نے غلطی کی پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جائے گا. ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. اس کا صرف ایک علاج ہے. مولانا صاحب معافی چاہتا ہوں میں آپ سے، میں معافی چاہتا ہوں PDM کے اکابرین سے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ جنرل محمد باجوہ صاحب، اس کا ISI چیف، اس کا MI چیف پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیں کہ ہم پاکستان کی آئین کی روح کے مطابق پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اسی دن PDM بیٹھ جائے گا. ہم پاکستان کو بچانے نکلے ہیں. یہاں جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہیں، یہاں باچا خان ANP کے کارکن ہیں، یہاں دوسرے جماعتوں کے کارکن ہیں. اگر واقعی آپ اپنے پارٹیوں سے مخلص ہیں، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو خدا کے سامنے یہ قسم کھانی ہوگی کہ جب تک ہم ان آدرشوں کو تک نہیں پہنچیں گے جن کے لیے مفتی محمود صاحب نے جمعیت بنائی تھی، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. یہی قسم باچا خان کے کارکنوں کو، میاں افتخار کو، نیدر خان کو، اسفندیار ولی کو، خدا کو عذر و ناظر جان کر لینا ہوگا کہ ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان کی سیاست سے ایجنسیوں کی مداخلت ختم نہیں کریں گے. اور اگر پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی خون کے ساتھ مخلص ہے، یقیناً مخلص ہے، انہیں بھی یہ قسم اٹھانا ہوگا کہ جب تک ہم پاکستان کو ایک صحیح جمہوری مملکت جس میں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اور پنجابی انسانوں کی طرح عدل و انصاف سے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے پہ ہاتھ لگ کر ہم انتظام سے نہیں بیٹھیں گے. PDM مذاق سے نہیں بنا. ہمیں جرنیلوں سے کوئی پرخاش نہیں. ہمارے جرنیل ہیں، ہماری افواج ہیں، لیکن ہم کس طرح برداشت کریں؟ کراچی میں انسانوں پہ گولیاں چلتی ہیں اور سینکڑوں انسان مر جاتے ہیں. وقت کا جرنیل کہتا ہے کہ دیکھ لیا عوام کی طاقت. پشاور میں چھوٹے بچوں کے اسکول میں قاتل گھس کر بچوں کو مارتے ہیں. ان کی مائیں، ان کے والدین پاگل ہو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں. کوئٹہ میں سینکڑوں وکیل بم کے حادثے میں فارغ ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں. پھر ISI MI ہماری سیولین ایجنسیاں یہ پھر کیا کام کرتی ہیں؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. آپ نے کراچی کے قاتلوں کا پتہ لگانا ہوگا. آپ نے ہمارے بچوں کے قاتلوں کا پتہ لگانا ہوگا. آپ نے کوئٹہ کے، آپ نے سندھ کی اماڑی کے دوران ہونے والے انسانوں کا پتہ لگانا ہوگا. ہمیں مت ڈراؤ. یہ ملک ہمیں عزیز ہے. سوات سے لے کر خیبر تک 10 سال
आपने कम से कम 30,000 पश्तूनों को मारा। जब हम पूछते हैं ये दहशतगर्द, कौन दहशतगर्द? हम पश्तून दहशतगर्द है, पश्तून फलाना है। पश्तून बड़े मिलनसार लोग हैं। पश्तून उनसे लोग सीखें। पश्तूनख्वा वतन वो वतन है जिसमें कम से कम 15 जुबानें बोली जाती हैं। यहाँ गुजर रहता है, यहाँ चतराली है, यहाँ कोहिस्तानी है, यहाँ गिलगिती लोग हैं। आज तक यहाँ लिसानी फसादात नहीं हुए। पश्तून इस मुल्क का बाजुए शमशेर जन है। वो चाहता है कि इस मुल्क को चलाए और इस मुल्क के चलाने का वाहिद रास्ता है। जितनी जल्दी हो सके मेहरबानी करें, हमारी अफवाज, हमारी एजेंसियां सियासत में हिस्सा लेने से तौबा कर लें। पाकिस्तान एशिया का बेहतरीन मुल्क बन जाएगा। पश्तू चुवाई वही रवाखी ब्यासर बई रगुना गुलालो वक्त इनकलाब दे दावखावर इनकलाब वाड़ी इनकलाब। इस इनकलाब पाकिस्तान की किस्मत बन चुका है। याद रखिए, याद रखिए, एएनपी के कारकुनों, जमीयत के कारकुनों, पीपल्स पार्टी के कारकुनों, शेरपा के कारकुनों, पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी के कारकुनों, इस खित्ते पे एक बहुत खतरनाक जंग आने वाली है। हमारे कुदरती वसाइल को लोगों ने मुफ्त का माल समझ कर रखा है। अमेरिका, रूस, चीन, ईरान, हिंदुस्तान, सबकी नजरें यही हैं। हमने सबको बताना होगा हम इस धरती के वो बच्चे हैं जिन्होंने सिकंदर यूनानी से लेकर चंगेज तक, फरंगी तक किसी को नहीं छोड़ा। हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। गॉड ब्लेस यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चाहें तो कमेंट्स भी कीजिए। अब मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।